اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد حسین۔ میں نے آج تک اپنی کسی بھی ویڈیو کے لیے یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یا شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کیونکہ میرا ماننا ہے میری ویڈیو کو جس کو پسند آئے گی وہ لازمی آگے شیئر بھی کرے گا اور لائک بھی۔ لیکن آج کی ویڈیو بہت خاص ٹاپک پہ کسی مقصد کے تحت بنائی جا رہی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ ہر انسان تک ایک میسیج جو میں پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ جائے۔ بات یہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اسلامی مہینہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اس کا سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ کریم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو، ان کی شہادت کو بلند درجے پر قبول فرمائے۔ اللہ کریم چاروں خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرمائے اور بالخصوص شہدائے کربلا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے جو عظیم قربانی پیش کی، جس قربانی کے صدقے آج ہم آزادی سے اس دین اسلام پر کاربند بھی ہیں اور اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اس کا نام بھی لیتے ہیں، اس عظیم قربانی کو اہل بیت کے اللہ رب العزت بلند درجوں پہ قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہر جمعے کو مساجد سے دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کریم غیب سے ہماری مدد فرمائے، اللہ کریم غیب سے مدد فرمائے۔ آخر یہ غیب سے مدد کیوں نہیں آ رہی اور غیب سے مدد کس وقت آتی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیے، جب اسپین کا وقت تھا غیب سے مدد نہیں آئی، اسرائیل کے قیام کا وقت تھا غیب سے مدد نہیں آئی، خلافت عثمانیہ کو بچانے کا وقت تھا غیب سے مدد نہیں آئی، فلسطینی کب سے جہاد کر رہے ہیں غیب سے مدد نہیں آ رہی، کشمیری کب جہاد کر رہے ہیں غیب سے مدد نہیں آ رہی، گجرات کے جو ہے بابری مسجد کی شہادت کے وقت غیب سے مدد نہیں آئی، گجرات کے فسادات آپ دیکھ لیں اور شام کے حالات دیکھ لیں، آپ میانمار دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، کہیں بھی غیب سے مدد نہیں آئی۔ غیب سے مدد کیوں نہیں آ رہی اور کس وقت آتی ہے، یہ ہے آج کا ٹاپک۔ غیب سے مدد آئی غزوہ بدر کے وقت، جب حضور اکرم نبی محترم خاتم الانبیاء شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے۔ 313 صحابہ کی عظیم جماعت، جن کے مقابلے میں 1000 کفار تھے سامنے اور بہترین تلواروں سے لیس۔ مسلمان صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ نہ ان کے کپڑوں پہ، نہ ان کے تن پہ کپڑے تھے بہترین، اور نہ ان کے پاس تلواریں، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، تلواروں سے بچنے کے لیے، نیزوں سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال نہیں تھے، لیکن جذبہ ایمانی تھا۔ اس ایمانی جذبے کے تحت میدان جہاد میں آپ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات بھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ تیرے دین کو بچانے کا معاملہ ہے، اللہ غیب سے مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے غیب سے مدد بھیجی، اور اللہ رب العزت نے اس کامیابی پر فرمایا کہ حبیب یہ جو جہاد تھا یہ آپ نہیں کر رہے تھے، ہم لڑ رہے تھے، یعنی فرشتوں کی جماعت سے مدد کی تو اللہ ہی کی جماعت ہے۔ غزوہ خندق، تمام صحابہ کرام نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، میدان جہاد میں آئے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے پھر اس سے زیادہ فرشتوں سے مدد کی۔ تو مدد کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے جہاد میں تو اترے، میدان جہاد میں اترے۔ عملی طور پر مسجدوں سے صرف دعائیں مانگنے سے غیب سے مدد نہیں آتی۔ آج آپ لگژری لائف، ہر اماموں کو دیکھ لیں مساجد کے، اپنے علماء کرام کو دیکھ لیں، لگژری لائف گزار رہے ہیں، قیمتی تن پہ کپڑے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اور طاغوتی نظام کو آپ نے قبول کر لیا ہے، سودی نظام کو آپ قبول کرے بیٹھے، سوائے تحریک اسلامی کے کون ہے جو سود کے نظام پہ آواز اٹھا رہا ہے؟ شراب کے نظام کو آپ نے قبول کیا ہوا ہے، زنا کے نظام کو آپ نے قبول کیا ہے، بے حیائی، بے شرمی کو آپ نے قبول کر لیا ہے، آپ کسی فورم پہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ جب یہ سب کچھ آپ نے قبول کر کے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کس
تنہا غیب سے مدد کی دعائیں کرتے ہیں. کیسے غیب سے مدد آئے گی؟ اس طرح تو غیب سے مدد نہیں آیا کرتی. غیب سے مدد آنے کے لیے تو میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے. حجت الوداع سے واپسی پر غدیر کے مقام پہ حضور اکرم نبی محترم خاتم الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم خطبہ، جس میں آپ نے فرمایا، یہ لوگوں میں تمہارے درمیان صرف 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرے میرے اہل بیت. ان کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جب بھی کبھی قحط سالی آئی، بارشیں نہیں ہوئیں، کوئی وبا پھیل گئی، صحابہ کرام دوڑ کر جاتے تھے اہل بیت کے پاس اور ان سے دعائیں کراتے تھے. اللہ رب العزت آسانیاں کرتے تھے. تو یہ فارمولہ قیامت تک ہمیں دے دیا گیا. اب ہمیں اگر اپنی نجات چاہیے پریشانیوں سے، الجھنوں سے، جو بھی یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت بہت گمبھیر حالات ہیں، بہت برے، تو ہمیں اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا. ہمیں اہل بیت کو ڈھونڈنا پڑے گا. اہل بیت پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اور انشاءاللہ جب حالات چل رہے ہیں انشاءاللہ سارے اہل بیت ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے مدینہ منورہ میں انشاءاللہ. تو اہل بیت ہیں، ہمیں انہیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں ان کو تلاش کرنا پڑے گا، ان کے دامنوں کو پکڑنا پڑے گا. ہماری نجات اہل بیت کے ساتھ ہی ہے. دنیا اور آخرت میں ہماری نجات اہل بیت کا دامن پکڑنے میں. ہم میں تو آج صرف جو غلاظت میں اور گندگی میں لپٹے ہوئے جو سیاستدان ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں اپنی نجات اپنے لیڈروں کے پیچھے نظر آ رہی ہے. ہر نظام ختم ہو چکا، ہر نظام کو لپیٹا جا رہا ہے. ہر طرف سے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسلامی نظام چاہیے، اسلامی نظام خلافت چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں نظام خلافت کا اجرا ہو چکا ہے. اہل بیت موجود ہیں، ان کا در موجود ہے، ان کا گھر موجود ہے. کسی کو ایڈریس چاہیے، پتہ چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر لیں. جڑیں اہل بیت کے ساتھ، جڑیں جو خلافت کا نظام ہے، نظام خلافت کے ساتھ کھڑے ہوں، مضبوط کریں اس نظام کے لیے، اپنی جان و مال سے آگے آئیں، کیونکہ یہی ہمارے پاس نجات کا راستہ ہے اور کچھ نہیں. اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا کرم فرمائے. اللہ کریم بالخصوص امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرمائے اور امت مسلمہ کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اہل بیت کے پیچھے یہ ان کے دامنوں کے پیچھے چل پڑیں، ان کے قدموں کے پیچھے چل پڑیں. کیونکہ آج تو ہر مسلمان اپنی 1.5 انچ کی اینٹ کی مسجد بنانے میں لگا ہوا ہے. اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہم ایک جگہ اکٹھا ہو سکیں اور اللہ کے نظام کے لیے ہم جد و جہد کر سکیں. اللہ تعالیٰ